بچا دو، ورنہ قبر میں بھی چھتر پڑیں گے اور حشر میں بھی۔ اس لیے آج وقت ہے سادات کرام کا احترام کر لیں، ان سے محبت کریں۔ ایک خاتون سیدزادی جو بلد کے اندر رہتی تھی اور گھر والا وہ دنیا سے چلا گیا، وہاں کے حالات خراب ہو گئے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ آج اگر ہمارے گھر میں ایک وقت کا تھوڑا سا کمی آ جائے، کھانے پینے میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے رشتے دار کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ خود سوچیں کسی سیدزادے یا سیدزادی کو ضرورت ہوتی ہے تو میرے محمد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو سیدزادی جس کا گھر والا فوت ہو گیا، حالات وہاں کے خراب ہوئے، اپنے بچیوں کو ساتھ لے کر پڑی ایک شہر سمرقند میں۔ وہاں پہنچی، دیکھا ایک شخص ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے، بہت بڑا امیر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ دولت ہر چیز ہے۔ سیدزادی اس کے قریب گئی اور جا کر کہا کہ میں ایک سیدزادی ہوں، میری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے، آپ میری ہیلپ کر دیں، میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ تو وہ آگے سے مسلمان کہنے لگا کہ اگر تو سیدزادی ہے، تیرے سیدزادی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تیرے سیدزادی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ میں نے پچھلے یا غالباً اس سے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا، قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سید کو یہ نہیں کہا کہ تیرے سید ہونے پر دلیل کیا ہے۔ اور غالباً یہ جو مسجد ہے نا، مسجد ہماری اس معاملے میں مشہور ہے کہ یہاں سادات کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہماری مسجد میں یہ بات دور دور تک یہ مشہور ہے، ہماری مسجد کی، اس مسجد کے اندر نبی کے گھرانے کا احترام کیا جاتا ہے۔ خطیب بندے کا پتر ہوئے نا تو پھر احترام ہو رہا ہے۔ یہاں کی الحمدللہ مسجد کے خطیب بھی احترام کرتے تھے، انتظامیہ بھی احترام کرتی ہے، نمازی بھی احترام کرتے ہیں۔ تو کئی ہم نے دیکھے ہیں ائمہ مساجد، خطباء مساجد دیکھے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی سیدزادہ کہے کہ یار مجھے ضرورت ہے، اگو گلے پہ جاتے، پڑ جاتے، تمہیں یہی مسجد ملی تھی، ایسا نہ کریں، یہ سادات کرام ہے۔ اگر وہ گناہ گار بھی ہیں، مسئلہ سن لیں، وہ گناہ گار ہیں تو ان کو چھوڑ دیں ان کی حالت پہ، آپ نے ان کا حساب نہیں دینا۔ وہ گناہ گار ہوں بھی صحیح، ان کا جو نسب ہے وہ میرے نبی سے منقطع نہیں رہتا، جڑا رہتا ہے۔ اگرچہ گناہ گار بھی ہوں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، نہ کہ دلیلیں طلب کریں۔ وہ سیدزادی کہنے لگی کہ میں سیدزادی ہوں، وہ مسلمان کہنے لگا اگر تو سیدزادی ہے تو تیرے مسلمان سیدزادی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ شہزادی کا آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، میں تو ہیلپ کے لیے آئی تھی، اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ وہ آگے چل پڑی، دیکھا کہ ایک اور ہجوم لگا ہوا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو مسلمان تو نہیں تھا پر نبی کی آل کا نوکر تھا، مسلمان نہیں تھا پر میرے نبی کی آل سے محبت بڑی کرتا تھا۔ وہاں وہ سیدزادی پہنچی اور کہا جا کر کہ میں سیدزادی ہوں، میری بچیاں ہیں میرے ساتھ، کوئی ہیلپ کر دیں۔ اس نے جلدی جلدی نوکر کو بلایا، فرمایا یہ نہ کرنا، ناراض ہو دیر نہ کرنا، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ حالانکہ کلمہ اس وقت ابھی نہیں پڑھا تھا، اس نے کہا دیر نہ کرنا، جلدی کرو، جلدی رہنے کے لیے مکان کا بندوبست کرو، کھانے کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، اور کپڑوں کا بندوبست کرو، جو ان کو چاہیے۔ اپنی گھر والی کو جلدی جلدی بلایا، فرمایا جلدی ان کو لے جاؤ، علیحدہ سے ان کو مکان دو۔
ان کے رہن سہن کا بندوبست کرو، کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اب ہوا کیا، ادھر سے جو غیر مسلم تھا اس نے احترام کیا، رات ہوئی، جو مسلمان تھا اس نے خواب میں دیکھا قیامت برپا ہو گئی ہے، آقا تشریف فرمائے، ساتھ یہ ایک محل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مسلمان کہنے لگا آقا یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس میں جا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تو مسلمان ہے تو تیرے مسلمان ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے تیرے مسلمان ہونے پر دلیل کیا ہے بھائی یہ تو بتا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، حضور نے فرمایا تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی اور تو دلیلیں طلب کرتا رہا۔ یہ بیدار ہوا نیند سے اور جلدی جلدی اٹھا تلاش میں لگ گیا کہ وہ سید علی کہاں ہے، اور میرے نبی کے بچے وہ بچے ہیں جن کا احترام صدیق اکبر بھی کرتے تھے، جناب عمر بھی کرتے تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، امام حسن پاک کھیل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر آئے، کندھوں پہ بٹھا کے کہا شبیہٌ بالنبی، لوگوں نبی پاک کی تصویر دیکھو، پیار سے کہہ سبحان اللہ، شبیہٌ بالنبی، شبیہٌ بالنبی، لوگوں نبی پاک کی تصویر دیکھو۔ فرمایا علی، بیٹا تو علی کا ہے پر تصویر سارا نبی کی ہے۔ صحابہ کرام یہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، تو مدائن فتح ہوا، بہت سارا مال آیا مدائن سے، بہت سارا مال جمع ہوا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے 1000 درہم حسن پاک کو دیا۔ حسین پاک آ گئے، آپ نے 1000 درہم حسین پاک کو دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان بیٹا میں ہوں، آپ کا بیٹا میں ہوں، اور انہوں نے 1000 تے میں نے 500۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی، بیٹا ہوں میں آپ کا، اور جب حسنین کریمین بالکل چھوٹے تھے تو میں تو جنگ میں بھی جاتا تھا، حضور کے ساتھ میں نے کئی جنگیں لڑی ہیں، حسنین کریمین کی عمر بھی چھوٹی ہے، اے ابا جان یہ کیا ماجرا ہے، آپ مجھے 500 دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں، قیامت آپ نے فرمایا کا جدے ماں ہے، میرا نام ہے خاموش ہے، جدہ کا جدہ ان کی نانی جیسی نانی ہے، ان کے نانا ایسا تیرا نانا ہے جناب عبداللہ خاموش۔ فرمایا ان کی تیری نانی ہے، حضور نہیں ہے، فرمایا ان کے ابا جیسا ابا ہے، کی ماں جیسی ماں ہے، کی پھوپھی جیسی تیری پھوپھی ہے، ان کی خالہ جیسی تیری خالہ ہے، اور ان کے چچا جیسا تیرا چچا ہے، ان کے ماموں جیسا تیرا ماموں ہے، ان کی خالہ جیسی تیری خالہ ہے۔ جناب عبداللہ نظریں جھکا کے کہتے ہیں اے میرے ابا جان ان کے نانا جیسا بھی میرا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی میری نانی نہیں ہے، ان کے ابا جیسا میرا ابا نہیں ہے، ان کی اماں جیسی میری اماں نہیں ہے، ان کی پھوپھی جیسی میری پھوپھی نہیں ہے، ان کی خالہ جیسی میری خالہ نہیں ہے، ان کے چچا جیسا میرا چچا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے مصطفیٰ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے ماموں جناب قاسم ہے، ان کی خالہ جناب سیدہ زینب ہے، ان کے چچا جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے۔ فرمایا ان کے خاندان جیسا میرا خاندان نہیں،
جناب عمر نے کہا پھر سن لے اے میرے بیٹے، تو ہے میرا بیٹا، پر یاد رکھ پوری کائنات میں جو مقام اللہ نے حسین کو دیا ہے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ جو مقام اللہ نے حسن پاک کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں اس کے ساتھ اگر یہ روایت پڑھ دوں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ میرے پاک نبی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ سیدہ کائنات کے گھر میں آتے ہیں، حسن پاک آ جاتے ہیں، حسین پاک آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے حسن پاک کے لبو کو اپنے لبو سے لگا لیا، حسین پاک کے لبو کو اپنے لبو سے لگا لیا، لبو سے لگا کر کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ غوثیہ مسجد میں بیٹھنے والوں اپنے اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں یزید کا حامی نہیں بنایا، حسینی بنا کر بھیجا اور ہماری نسلیں حسینی رہیں گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ غوثیہ مسجد والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ نبی پاک نے کہا یا اللہ قیامت جیڑا جیڑا اینا نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار فرمائی۔ کون سمجھے گا حسنین کریمین کی عظمت کو؟ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماتے ہیں حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت۔ مطلب یہ ہے میرے نبی نے کہا لوگو اگر چاہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرو تو مصطفیٰ سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو مصطفیٰ سے محبت کرنی تو حسین سے محبت کرو۔ جملہ آج کرنے لگا ہوں، مطلب اس کا یہ ہے خدا اور مصطفیٰ کی محبت کا مین ذریعہ حسین ہے۔ جس کے دل میں حسین ہوگا اس کے دل میں مصطفیٰ ہوں گے، اور جو مصطفیٰ کا پیارا ہوگا وہ خدا کا پیارا ہوگا۔ اگر میں یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں تو بالکل بجا ہوگا۔ میرے نبی نے کہا حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت۔ مطلب یہ ہے جو حسین کو دل میں بسا دیتا ہے گنبد خضرا میں مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، عرش پر خدا راضی ہوتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر لو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وہ سیدادی وہ جو مجوسی تھا اس نے ہیلپ کی، رہنے کا مکان دیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، کپڑوں کا بندوبست کیا۔ اب یہ مسلمان خواب دیکھ کر اس کی آنکھ کھلی پریشان تھا، دوڑا جلدی جلدی تلاش میں، سیدادی کی تلاش میں نکلا، پتہ چلا کہ وہاں پر ہے۔ اس مجوسی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو غیر مسلم ہے، لہذا میں زیادہ حقدار ہوں کہ وہ سیدادی میرے گھر میں رہے، میں اس کی خدمت کروں۔ وہ کہنے لگا ہون تک ستا ہے ایسے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بات جو تو پتہ لگا سید جو بھی کہے نا بندہ اس طرح کر کے نا بس سن لوے۔ ہاں جی، بظاہر پتہ بندے کو لگے کہ یار سید یہ ٹھیک بات نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کرنے دے، ان کی ناراضگی میں بھی حسن ہے۔ پیار کہہ سکتے سبحان اللہ۔ سید جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، اسے کچھ نہیں کہنا بھائی، ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ اور ایک بزرگ تھے وہ نبی پاک کی آل کے بڑے عاشق تھے، جب سیدہ زہرا پاک کا نام آتا نا، ادھر دیکھنا میری طرف، وہ کھڑے ہو جاتے۔
ادھر سیدہ کا نام آتا ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. سے کہا گیا بزرگوں خیریت ہے؟ جب بھی زہرا پاک کا نام ہے کھڑے ہو جاتے ہو. آپ نے فرمایا تو پتہ نہیں جس کے پہ محمد ہو. آپ کو پتہ نہیں ہے جن کے آنے پہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے؟ میں کیوں نہ کھڑا ہوں؟ یہ عقیدت تھی نا. کہا جن کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے میں کھڑا ہو کے بتاتا ہوں. لوگوں سن لو، اگرچہ صدیاں گزر گئی ہیں پر آج بھی میں بتاتا ہوں میں محمد کی سنت پہ عمل کر کے سیدہ کا ادب کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ بندہ جلدی جلدی آیا. اس نے کہا جی وہ سید آتی ہے میں مسلمان ہوں تو آپ ایسا کریں میرے ساتھ بھیج دیں. انہیں کہا پتر بڑی دیر ہو چکی ہو. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تو نے خواب دیکھا ہے؟ مسلمان نے کہا جی دیکھا ہے. کہا تو نے وہ محل دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے. اس نے کہا جو محل تو نے دیکھا ہے اور تیرے لیے داخلہ ممنوع تھا وہی محل میرا ہی. جس میں تیرا داخلہ ممنوع تھا تو جا نہیں سکتا تھا وہی محل میرا ہے. وہ پریشان ہوا. اس نے کہا تو نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. انہیں آخیا کلمہ نہیں پڑھیا سی نا تے ہون تے پوچھنا. کلمہ نہیں پڑھا تھا اب پوچھنا اب کیا ہوا. وہ مسلمان کہنے لگا اب کیا ہوا. اس نے کہا تو نے سید آدی سے دلیل مانگی وہ میرے پاس آئی میں نے اس کی خدمت کی جو چاہیے تھا وہ اسے دیا. کہا اس خدمت کے بدلے میں رات کو سویا مدینے والے آ گئے. یا اللہ جڑا بولے میرے نبی کی زیارت ہوئے اسے مہینے مدینے جائے گنبد خضرا کے جلوے نصیب ہون بیت اللہ کا طواف نصیب ہوئے. وہ کہنے لگا تو مسلمان ہے نا؟ میں مسلمان نہیں تھا پر سن میں نے نبی کی آل کی محبت دل میں رکھی. میں نے نبی کی آل کی جو شہزادی تھی اس کی خدمت کی. وہ کہنے لگا میں نے خدمت کی رات کو سویا اللہ نے کرم کیا مدینے والے آ گئے. سرکار نے فرمایا او میرے نوکرا او میری آل نال پیار کرنا لیا تو کلمہ نہیں پڑھیا پر جڑا میری آل نال پیار کرے میں محمد کو پسند ہی نہیں کہ اسے جہنم جلائے. مجھے پسند نہیں کہ اسے جہنم جلائے. میرے نبی نے کہا تو نے میری آل سے پیار کیا تو پھر آ میں بھی تجھے لنگر دیتا ہوں. آقا کون سا؟ فرمایا آ تجھے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. آقا میں تو پڑھ لوں گھر والوں کا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے کہا جا تجھے بھی پڑھا دیتا ہوں تیرے گھر والوں کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ کائنات میں لوگوں کو پتہ چل جائے جو میری آل کا حیا کرتے ہیں وہ غیر مسلم بھی ہو تو محمد کلمہ پڑھا کے جنتی فرما دیتے ہیں. ایک غیر مسلم نبی کی آل کا احترام کرے وہ بخشا جائے. تیرا نبی نے درود پڑھ کے احترام کرے. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی یزید کے گن گاتا ہے بیچارہ ابھی بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا. پتہ نہیں وہ کہاں کی پڑھائی ہے اور کہاں سے لکھے ہیں. لکھتے رہے پڑھتے رہے اور کون سے اساتذہ ہیں ان کے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. جیڑا بندہ آرڈر کرے ایک کم دا سردار ہوئے آرڈر کرے کیا ان دی مرضی شامل نہیں ہوندی؟ بندہ پڑھا لکھا نہ ہو نا پڑھا لکھا اسے بھی اتنی سینس ہے کہ ایک بندہ سربراہ ہے گروہ جماعت کا اور وہ اس کو حکم کرتا ہے کہ یہ کام کرو. اچھا وہ سائڈ پہ بیٹھا ہے کام ہو رہا ہے تو یہ بندہ بری ہے. شرم نہیں آتی؟ آج بھی منبر پہ بیٹھ کے یزید کو سلام کیا جاتا ہے معاذ اللہ. نہیں جی وہ تو تھا نہیں. اور میں کہ چملے تھا نہیں آرڈر تو اس نے کیا تھا نا. تو آرڈر کرنے کا مطلب یہ جائز سمجھتا تھا اس لیے اس نے حکم دیا اگرچہ نہیں تھا. جو قیامت تک نبی کی آل کو ستانے میں شریک ہوں گے
یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرے، قیامت تک وہ جو نبی کی آل کے دشمن ہوں گے، دشمن پہ حق ہوں گے، ان کے مقدر پر لعنت برستی رہے گی، اور جو آل محمد سے پیار کرتے ہوں گے ان کے مقدر پہ رحمت برستی رہے گی۔ چنگے بھلے مولوی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہیں وہ تو تھا ہی نہیں، میں کہ تو ابا بنا لے، پھر نہیں تھا نا، ہم اتنے بغیرت نہیں ہیں۔ سنیے جی، آج میرا دل کر رہا ہے، میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ یہ حدیث پاک بیان کی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سلام کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام حسن پاک کی ہم بات ہی نہ کریں۔ حسین کے بڑے بھائی کو حسن کہتے ہیں، کہہ لو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہو رہا۔ علی اور مرتضیٰ کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں، زہرا کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں، محمد عربی کے بڑے نواسے کو حسن کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملے پڑھ کے میں عرض کرنے لگا ہوں، فحمد اللہ وَأَثْنَى علیہ، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی۔ امام حسن پاک فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں حسن ہوں، اے حسن مجتبی۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسن ابن محمد ہوں۔ آئے ہائے، میں حسن ابن محمد ہوں۔ اے اگلے جملے سنو، حضرت امام حسن پاک نے کتاب اللہ پکڑی، ثم قال، پھر فرمایا انا ابن البشیر، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے قرآن میں بشیر کہا، وَأَنَا ابن النذیر، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے قرآن میں نذیر کہا، وَابن الدائی، وَأَنَا ابن الدائی إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے قرآن میں دائی اللہ بِإِذْنِی کہا، وَأَنَا ابن السِّرَاجِ الْمُنِیر، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے قرآن میں سراج منیر کہا۔ اب آپ نے حدیث پاک سنی، ابھی کچھ جملے اور رہتے ہیں، یہاں پہ میں لینے لگا ہوں لطف، اور آپ نے میرے ساتھ لینا ہے۔ حدیث بندہ پڑھے تھے ایویں اگے لنگ جائے پھر چست نہیں آندی نا۔ ظاہر ہے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے بھی کچھ سیکھا ہے۔ یہ فیض سارا انہوں نے کمال کسی اور دا نہیں، انہوں نے فیض ہے جڑا جاری ہے، اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ جب ہم جمعۃ المبارک میں آل بیت کا ذکر کرتے ہیں یا ویسے محافل کے اندر، قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اے گل ہن سنو بڑی توجہ نال، اے پوری روایت ہے، پوری روایت حسن پاک نے پوری روایت میں کہا میں ابن محمد ہوں، میں ابن نذیر ہوں، میں ابن بشیر ہوں، میں ابن سراج ہوں، میں ابن منیر ہوں۔ میں کیا حسن پاک نہیں سمجھے تسی یار، میں کہ حسن پاک بیٹے علی کے ہیں، بیٹے ابن نبی ہوں، میں ابن محمد ہوں، میں نذیر ہوں،
میں ابن بشیر ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا مولوی چپ کر، تم پتہ نہیں انا جان نے کہا یہ زہرا کے بھی بیٹے ہیں، محمد کے بھی بیٹے ہیں۔ اگلا سنو، اگلا جملہ چاسا زبان اللہ آکھنا، امام حسن پاک کہتے ہیں لوگ سنو، میں محمد عربی کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا جس کو رب نے نذیر کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو رب نے بشیر کہا، میں اس کا بیٹا جس کو رب نے سراج منیر کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو رب نے رحمت للعالمین کہا۔ اے حسن علی کے بیٹے ہو کے نام مصطفیٰ کے ہو، فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں امام ابن علی کہنے میں نہیں ہے جتنا ابن علی کہنے میں ہے۔ فرمایا چس آ گئی، انا ابن الذی ارسلہ اللہ تعالی رحمت للعالمین، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ پیانل کہہ چھٹو سبحان اللہ۔ انا من اہل البیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، فرمایا میں اس اہل بیت سے ہوں جن سے اللہ نے پلیدی کو دور کر دیا۔ اگلے جملے سنو، فرمایا وانا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتہم، اور میں اس اہل بیت سے ہوں جن کی مودت اللہ نے فرض فرما دی۔ اے ہون جڑا نا حسین پاک دا جدو نام لینا ہوئے نا اگلے بندے نو ذرا چیک کر لیا کرو، یہ نام مراد کدے یزیدی تے نہیں، بڑے مولوی نے اس طرح دے انہوں چیک کیا کرو۔ میں نسخہ دینا اے حدیث پڑھ کے اور نسخہ کیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ہماری مودت فرض ہے۔ تے جیڑا حسین پاک دا نام سن کے اے اون کرے نا تو سمجھ آیا کرو ایندا مسلمان نال تعلق کوئی نہیں، اے کوئی ہور بلا ہے، ایندا تعلق ہوندا تے ٹھر جاندا، اے تے مر گیا سن کے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بڑا ذکر کرتے ہو، اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہو، میں نے کہا ہم بھی کرتے ہیں، کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا ہم نے سیکھا ہے نبی پاک سے، نبی پاک کبھی کندھوں پہ بٹھا کے حسین کی عظمت پہ خطاب فرمائے، نہیں سبحان اللہ تسی بولے، نبی پاک صحابہ کے مجمع میں حسین کی عظمت پہ خطاب فرمائے، نبی پاک مدینے میں حسین کی عظمت پہ خطاب فرمائے، مسجد نبوی میں میرے آقا بیٹھے ہوں تو منبر چھوڑ دے، حسنین کو گرنے نہ دے۔ میرے نبی نے کہا لوگوں میرے حسنین اتنی عظمت والے ہیں، میں محمد خطبہ چھوڑ دیتا ہوں، حسنین کو گرنا نہیں دیتا۔ جن کا گرنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں حسنین کا ایمان کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا پیار کرتے ہو، میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کس کس نے نبی کی آل سے پیار کیا؟ کہنے کا بتا کس نے کیا؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں نبی پاک کے سارا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا سے پڑھا، حضور سے تربیت پائی۔ کہنے کا کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، میرے نبی کی آل سے صرف ہم پیار نہیں کرتے، تو کہنے کا کون کون کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں صدیق اکبر نے نبی کی آل سے پیار کیا، جناب عمر نے نبی پاک کی آل سے پیار کیا، جناب عثمان نے نبی پاک کی آل سے پیار کیا، جناب عباس نے نبی پاک کی آل سے پیار کیا، جناب ابو ہریرہ نے نبی پاک کی آل سے پیار کیا، جناب ابن عباس نے نبی پاک کی آل سے پیار کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک کی آل سے پیار کیا، بلکہ آپ کو سزائیں دی جاتی رہی۔ امام شافعی نے پیار کیا تو سزائیں دی جاتی رہی۔ امام شافعی کی مجھے بات یاد آ گئی، لوگوں نے کہا امام شافعی بڑا تو علی علی کرتا ہے، آپ نے فرمایا سن لو، لو کانا رفقاً حب آل محمد، اگر نبی کی آل کا پیار یہ رافضیت ہے تو فرمایا سن لو فَلْيَشْهَدِ الصَّلَاةَ، ساری کائنات سن لے، اگر رافض قیامت تک امام شافعی رافضی کا
سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے بتا، امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک سے پیار کیا، اللہ بڑا مقام فرمایا۔ امام شافعی نے نبی کی آن سے پیار کیا، امام مالک نے نبی کی آن سے کیا۔ انہوں نے کتنا کیا ابھی ٹائم نہیں ہے، بس سن لیں۔ امام بن حنبل نے میرے نبی کی آن سے پیار کیا، ہند الولی نے میرے نبی کی آن سے پیار کیا، غوث جلی نے میرے نبی کی آن سے پیار کیا، علی نے میرے نبی کی آن سے پیار کیا، شیر نے میرے نبی کی آن سے پیار کیا، سلطان باہو نے میرے نبی کی آن سے پیار کیا۔ اتنا آپ سمجھ جو محمد سے چلتا رہا وہ برباد ہو گیا، جو پیار کرتا رہا دونوں جہانوں میں برباد ہو گیا۔ نبی پاک آپ کو پیار کر لو، قبر بھی ہو جائے گی، حشر بھی ہو جائے گا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ محبتہم علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ہماری محبت فرض ہے۔ اگر تم کہنے فرض تو نہیں، اسے کوئی پسند کا فتویٰ ہے۔ نبی پاک کی آل کی محبت فرض ہے، اور یہ میں بیان نہیں ہے، آل محمد حضور اور خود شہزادہ مصطفیٰ حسن ہوگا جب حسن پاک خود کا اشارہ فرمائیں اور اپنی شان، اس میں بڑا حسن ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے سال ہیں نبی ایک نبی پاک کی محبت میں گزر رہا ہے، حضور کے اصحاب کی محبت میں انشاءاللہ مرد تک ہم نبی پاک کے صحابہ سے بھی محبت کرتے رہیں گے،